اسلام ہمیں منع نہیں کرتا دولت کمانے سے، اسلام ہمیں منع نہیں کرتا تجارت کرنے سے۔ بعض ذہن ہوتے ہیں وہ کسی ایک واقعے کو سن کر اپنا ذہن خود بنا لیتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، پڑھتے نہیں ہیں اسلام کو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، یہ ذہن قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے، تو اگر ایک شخص اپنے گھر بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھ جائے، کہیں جنگل میں بیٹھ جائے، اور وہ یہ کہے کہ میرا رزق میرا رب یہاں پہنچائے گا، اور وہ کچھ نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ کہ اس کا عقیدہ ہے کہ مجھے تو اللہ نے رزق دینا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام کہ جب ایک مسئلے میں، خلق قرآن کے مسئلے میں، ان کی رائے کے خلاف بادشاہ کی رائے تھی اور اس نے جبر کیا کہ اپنی رائے کو بدلو، انہوں نے نہیں بدلا، مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، جیلیں برداشت کی، لیکن اپنے نظریے سے ایک مسئلے، ایک فتوے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دنیا کے بارے میں تو ان کی یہ طبیعت ہے کہ کبھی دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہیں دی، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میرا رزق مجھے پہنچے گا اور کوئی کام نہیں کرتا، اس کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص علم سے ناواقف ہے، یہ شخص دین سے ناواقف ہے، یہ شخص شریعت سے ناواقف ہے، اس کو علم نہیں ہے دین کا۔ دین کا علم ہوتا تو یہ ایسی بات نہ کرتا۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک مولانا صاحب نے سنایا مجھے کہ ایک طالب علم تھا، تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور نہ جو ہے مطبخ جاؤں گا، نہ کھانے کے لیے جاؤں گا، مجھے میرا رزق جو ہے میرے کمرے میں یا جہاں وہ بیٹھ گیا مسجد کے کونے میں وہاں پہنچے گا۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے، تو اس نے کہا میرا رزق جہاں میں بیٹھوں گا وہاں پہنچے گا، میں نہ مدرسے کا کھانا کھاؤں گا، نہ کہیں جاؤں گا، کسی سے مطالبہ بھی نہیں کروں گا۔ تو ایسا ہوا کہ اس پہ کچھ وقت گزرا، بھوک لگی، اب بیٹھا ہے، بہت وقت گزرا تو ایک شخص آیا مدرسے میں کچھ لے کر، کوئی طالب علم ہو تو میں اس کو دے دوں، اور کچھ کھانا لے کر آیا تو دیکھا مدرسے میں کوئی نہیں ہے، مسجد میں آیا تو اس کی نظر پڑ گئی، لیکن اس شخص کی اس پر نظر نہیں پڑی۔ اس نے دیکھ لیا کھانا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ واپس ہونے لگا تو اس نے کھانسی کی تو اس کی نظر اس پہ پڑ گئی اور اس نے لا کے اس کو کھانا دے دیا۔ تو پھر اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ ہاں رزق تو اللہ دیتے ہیں، لیکن کچھ ٹخ کرنا پڑتا ہے، کچھ کھانسنا پڑتا ہے۔ یہ ایک لطیفہ سمجھ لیں، یا یہ ایک واقعہ سچا یا جھوٹا اس کا علم نہیں ہے، سنایا مجھے کسی نے۔ تو نتیجہ یہ کہ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص علم سے ناواقف ہے، دین سے ناواقف ہے۔ اس نے یہ نہیں سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے رب نے میرا رزق نیزے کے نیچے رکھا ہے، تلوار کے نیچے رکھا ہے، جہاد میں رکھا ہے، غنائم میں رکھا ہے۔ اور پرندوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالی پوٹے صبح نکلتے ہیں، جب شام کو گھر اپنے واپس پہنچتے ہیں گھونسلوں میں تو بھرے پیٹ واپس پہنچتے ہیں، اور ساتھ اگلے دن کا راشن لے کر نہیں آتے۔ روزانہ اللہ پہ توکل کر کے نکلتے ہیں، اللہ پاک رازق ہیں، ان کو رزق فراہم کرتے ہیں۔ اتنی بڑی مخلوقات ہیں یہ، چرند پرند دریاؤں میں، سمندروں میں تو علیحدہ ہیں، ان کا تو حساب ہی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمارے دنیا میں ہیں، خشکی پہ ہیں، یہ بھی ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ پاک سب کو رزق پہنچاتے ہیں۔ تو ان کی بابت تو فرمایا خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔
اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میرا رزق میرے رب نے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ فرماتے ہیں رات کو تمہارے آرام کے لیے پیدا کیا، دن کو تمہاری معیشت کے لیے پیدا کیا، تمہارے کاروبار کے لیے پیدا کیا، تمہاری تجارت کے لیے پیدا کیا، تمہاری مزدوری کے لیے پیدا کیا۔ دن کو کام کرو، رات کو آرام کرو۔ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اور ساتھ میں اپنا جائز کاروبار کرو، ساتھ میں اپنی جائز جو ہے مزدوری کرو، تجارت کرو۔ یہ اللہ کا یہ نظام ہے، یہ حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا محتاج ہو جائے، یہ کہیں نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔